بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو پاکستان کے بنیادی قوانین کے اس چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جسمانی ریمانڈ سے متعلق ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جسمانی ریمانڈ سے متعلق ہائی کورٹ کی ہدایت یہ ہے کہ اسے بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ منظور کرنا چاہیے اور تھوڑے دن کے لیے کرنا چاہیے۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجسٹریٹ جو ریمانڈ جسمانی دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی اس کو منظور نہ کر لیں، اور اگر منظور کرنا بھی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے کریں۔ اور اس سلسلے میں ناظرین ہمیں کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس کی دفعہ 167 ہے 167، وہ ہمیں اس سلسلے میں ہماری مدد کرتی ہے، کچھ تفصیلات فراہم کرتی ہے جسمانی ریمانڈ کے متعلق، اس کو بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، عام لوگ چونکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ریمانڈ کی منظوری اور نامنظوری پولیس کی مرضی پر منحصر ہے، اس لیے کوئی بھی ریمانڈ کے مرحلہ پر کسی وکیل سے رجوع نہیں کرتا، پولیس کے ٹوٹوں سے ہی کام چلایا جاتا ہے۔ حالانکہ ریمانڈ کے مرحلہ پر وکیل بحث کر کے مندرجہ ذیل قسم کے احکام حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ کیا جائے یہ کروا سکتا ہے، جسمانی ریمانڈ کی بجائے وہ جوڈیشل ریمانڈ کروا دیتا ہے ملزم کا۔ نمبر 2، ملزم کی وہ ضمانت لے سکتا ہے، ضمانت کروا سکتا ہے۔ نمبر 3، ملزم کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، اس بابت میں وہ مندرجہ ذیل رولنگ پیش کرے گا جو یہاں پہ ہم نے مینشن کر دی ہیں۔ ناظرین، وکیل صاحب یہ عذر بھی لے سکتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کم دنوں کا دیا جائے۔ یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ گرفتار شدہ لوگوں کے وارث اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ریمانڈ کے متعلق معاملات میں وکیل کوئی دخل نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ پولیس کے دلالوں کو ہزاروں روپے صرف اتنی سی رائے کے لیے دے دیتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ نہ لیا جائے۔ سادہ لوگوں کی غلط فہمی اور قانون سے لاعلمی کی وجہ سے پولیس کے لیے کرپشن کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس بات کے تدارک کے لیے ہم وکلاء کو اور عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔